زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی روشنی کا راستہ مل سکتا ہے اگر ہم اپنے چراغ جلانا نہ بھولیں۔ میں مس سندس رضی ہوں اور بطور ماہر نفسیات آپ کے لیے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی مینٹل ہیلتھ سیریز کی پہلی کڑی لے کر حاضر ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 اکتوبر عالمی دن برائے ذہنی صحت کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اس سال اس کی تھیم ہے اٹس ٹائم ٹو پرائورٹائز آور مینٹل ہیلتھ ایٹ ورک اسپیس، یعنی ہمارے کام کرنے کی جگہ پر ذہنی صحت کو ترجیح دی جائے۔ جسمانی صحت چونکہ ہمیں نظر آ جاتی ہے تو اس کے اوپر توجہ چلی جاتی ہے، لیکن ذہنی صحت چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے اس کے اوپر توجہ نہیں جا پاتی۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے ساتھ ماہر نفسیات مس انزا کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے اس ٹاپک پر اپنے اہم تجربے سے، جو کہ وہ 7 سال سے اپنی سروسز انجام دے رہی ہیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں، اس پر اپنی روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم انزا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بس انزا، آپ بطور ماہر نفسیات 7 سال سے جناح ہسپتال میں اپنی سروسز انجام دے رہی ہیں۔ آپ نے وہاں پر ایسا کیا دیکھا اور اپنے تجربے سے ہمیں آپ کیا بتا سکتی ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا چیز، ذہنی صحت ہے کیا چیز؟ بہت بہت شکریہ مس سندر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اس اہم دن کے اوپر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بہت مفید معلومات تاکہ شیئر کر سکیں۔ مینٹل ہیلتھ ڈے اور ذہنی صحت کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں مینٹل ہیلتھ یا ذہنی صحت کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کے اوپر اتنی توجہ دی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ جسمانی صحت فزیکل ہیلتھ تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، نزلہ زکام بخار ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور جا کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوائیاں وغیرہ لے سکیں، لیکن جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے ہماری ذہنی صحت اور ہمارے مائنڈ کا ہیلدی ہونا اور بہتر ہونا۔ دونوں بہت انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ذہنی صحت کے حوالے سے اگر بات کروں تو اگر کوئی شخص بہت زیادہ اسٹریس میں ہے، اپسیٹ ہے، پریشان ہے، اداس ہے، مایوس ہے، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کی باڈی پہ بھی پڑتا ہے، جسمانی صحت جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بہت لمبے عرصے تک جسمانی طور پہ بیمار رہیں اور کوئی النس جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے تو آپ مینٹلی طور پہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بھی اپسیٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جتنی ہم جسمانی صحت کو امپورٹنس دیتے ہیں اتنی ہی ہم نے اپنی مینٹل ہیلتھ کو، ذہنی صحت کو بھی اتنی امپورٹنس دینی ہے، کیونکہ اگر ایک چیز جو ہے وہ خراب ہوتی ہے نا، دوسری نے آٹومیٹکلی خراب ہونا ہے۔ تو یہ اس چیز کو تعلق بہت گہرا ہے۔ تو جب تک ہم اس تعلق کو نہیں سمجھیں گے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں آبزرو نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ ہم اسٹیپس نہیں لے پائیں گے کہ ذہنی صحت کے لیے کچھ، ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کر سکیں۔ بالکل۔ اچھا مس انزا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ ہمارا اس سال کا تھیم ہے کہ کام کی جگہ پر جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ کس طرح سے فوکس کیا جائے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو ورک پلیس ہوتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن پرٹیننگ ٹو دا تھیم اور آج کے دن کے حوالے سے۔ دیکھیے پورے دن کا جو وقت ہے اگر ہم غور کریں تو یا تو آدھا دن ہماری ورک پلیس پہ گزرتا ہے، یا پھر آدھا دن ہمارا جو ہے وہ دوسرا جو حصہ ہے وہ ہم گھر پہ گزارتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 50% آف دا ٹائم جو ہم گھر پہ گزار رہے ہیں یا 50% آف دا ٹائم جو ہم ورک پلیس پہ گزار رہے ہیں، اس کے اندر جو ہماری فنکشننگ ہے، اس پلیس پہ جو ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہمارا پرپز ہے وہ تبھی فلفل ہو سکتا ہے نا اگر ہم جسمانی طور پہ بھی صحیح ہوں اور مینٹلی طور پہ بھی ٹھیک ہوں۔ تو اس لیے بہت زیادہ اس کا فیکٹر ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جیسے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کنیکٹڈ ہے، اسی طرح آپ کی ورک پلیس اور ہوم انوائرمنٹ دے بوتھ آر انٹر کنیکٹڈ، اور دونوں جگہوں کے اوپر جو ہماری صحت ہے یا جو ہمارے ڈیسیژنز ہیں یا جو ہمارے تھنکنگ پیٹرنز ہیں وہ ان دونوں جگہوں کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ دونوں جگہوں پہ جو ہم ڈیسیژنس لے رہے ہوتے ہیں، ایفیشنسی شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، پروڈکٹیوٹی شو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اٹ از ایکولی امپورٹنٹ کہ ورک پلیس کے اوپر اگر کوئی بندہ مینٹلی فٹ نہیں ہے یا مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کو پورا نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اچھا مس انزا کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو ورک لائف بیلنس ہے
اس کو مینٹین اگر ہم نہیں کر رہے تو ہماری مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے، اور ورک پلیس پہ جو مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے گھریلو زندگی میں بھی اس کے اثرات ٹرکل ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گی مس حمزہ، یہ اثرات کس صورت میں نظر آتے ہیں؟ فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے یا اس میں کچھ بیلنس کا کیا آپ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ اس میں دیکھیں نا کہ جو ورک پلیس کے اوپر ہمارا جو فیکٹرز ہیں، پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ جن سے ایک انسان جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ سو اگر ہم ان فیکٹرز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی جاب حاصل جب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، پہلے تو ایک یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اور آج فرسٹ اسٹیپ کیجیے آپ کو جاب ملے، اس کے لیے دیکھیں آج کل کتنی زیادہ انفلیشن بھی ہے، اور اس وجہ سے جاب اپرچونیٹیز کا ڈھونڈنا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جیسے لوگ بہت زیادہ پاس آؤٹ ہو کے نکل رہے ہیں، گریجویٹس نکل رہے ہیں، لیکن جاب اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں، تو آلریڈی ایک بندہ بہت کمپیٹ کر کے آپ اس پوزیشن کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا اسٹیپ 2 شروع ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس انوائرمنٹ میں وہ کس حد تک ایڈجسٹڈ ہے، وہاں پہ اس کے ریلیشن شپ اپنے ہائر اپس کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، کمیونیکیشنس کیسی ہیں، ریلیشن شپ اس کے کیسے چل رہے ہیں۔ پھر جو جاب ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے امپلائر کی اور امپلائی کی، وہ بہت زیادہ میچ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، جو گولز آپ سے حاصل کرنے کی توقع کی جا رہی ہے کہ آپ اس لیول پر پرفارم کر پا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے ٹائمنگز جو ہے فلیکسیبل ہیں نہیں ہے، ورکنگ آورز، اس کے علاوہ وہاں کی ایک جنرل جو ورک پلیس کی انوائرمنٹ ہے، لائک جیسے کوئی ہراسمنٹ کے ایشوز نہ ہوں، یا کوئی بلیگ ہو رہا ہے، لائک بلیگ ہو رہی ہے، یا کوئی جینڈر بائز آ رہا ہے، تو دیر آر سو مینی فیکٹرز جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، اور آئی تھنک کہ ان فیکٹرز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے، اور ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا اس پلیس کے ساتھ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ فیکٹرز آپ کی مینٹل ہیلتھ کی مینٹین کرنے میں اور اس کی اسٹیبلٹی کو ڈیفائن کرنے میں امپورٹنٹ پلے کرتے ہیں۔ اچھا مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم ایڈجسٹڈ ہیں، اچھے طریقے سے ایڈجسٹڈ ہیں کام پر، اور ہمیں کوئی ڈسکریمنیشن یا ہمارے خلاف کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں چل رہا ورک پلیس میں، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر پا رہے ہیں اپنے اسٹریس کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ گھریلو زندگی جو ہے، اور جو لوگوں کے بچے ہیں یا والدین کے ساتھ وہ رہتے ہیں، ان پر بھی کوئی اس شخص کی مینٹل ہیلتھ کا افیکٹ آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ورک پلیس میں فار ایگزامپل آپ کا دن اچھا نہیں گیا، یا تو آپ نے بہت زیادہ ہیوی لوڈ تھا اس دن ورک کا، یا کہہ لیں کہ آپ کا اپنے کلیگ کے ساتھ یا کسی سبارڈینیٹ کے ساتھ یا کچھ ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے، یا کچھ ایسی بات ہو گئی ہے جس میں ڈس ایگریمنٹ تھا، یا کوئی اینگر آؤٹ برسٹ کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ وہاں سے اس ورک پلیس سے جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کی فیملی ہے، جس میں آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کے بچے ہیں، بالکل، تو یوزلی لوگ وہاں پہ جا کے اپنا جو اینگر ہے یا جو وہ ایموشنل فیلنگز ہیں اس کو ڈسپلیس کرتے ہیں، اسٹریس سارا گھر والوں پر نکل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، بیکاز ایٹ دیٹ مومنٹ دے آر دا ویکسٹ پیپل، جو کہ شاید پلٹ کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ایگزیکٹلی، تو نفسیاتی طور پہ جو ہماری ساری فرسٹریشن ہے یا وہ جو ہم چیز ایک جھیل کے آئے ہوتے ہیں وہ چینلائز ہو جاتی ہے ان کے اوپر، اور اگر یہ چیز مسلسل رہی ہے کہ یہ آپ کا بیہیویئر ہے کہ اگر آپ کہ آپ مسلسل جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، لوگوں کو اس طرح سے ٹارگیٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے موجود ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمیشہ اس کا موڈ خراب ہی رہتا ہے، اور یہ اسی طرح ہی جو ہے اس کا رویہ تو وہاں پہ بھی ایسا ہوگا، تو وہ ایک ڈسٹینس جو ہے نا آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ کہیں نہ کہیں آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کا ریلیشن شپ گھر میں متاثر ہو رہا ہے، آپ جو گھر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہے، اس میں اپنا جو رول ہے وہ پلے نہیں کر پا رہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سلولی اینڈ گریجولی بیک فائر ہی کر رہا ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو مزید خرابی کر رہا ہے۔ پھر جب آپ ورک پلیس پہ ہوتے ہیں تو آپ سارا وقت سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اوہ گھر پہ یہ ایشوز ہو گئے، یا میرا فلانے گھر کے کسی ممبر کے ساتھ جو ہے وہ یہ کانفلکٹ آ گیا ہے، اور پھر گلٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ فرسٹریشن بڑھتے بڑھتے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بوتل جو ہے وہ بھر جاتی ہے، تو پھر وہ جھلکتی ہے، اس میں سے گرنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے، تو اسی طرح ایموشنز جو ہے پھر وہ ورک پلیس کے اوپر دونوں جگہ پر افیکٹ کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو آئی تھنک کہ اس وشیس سائیکل کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ رول آپ کے گھر کے ممبرس کا بھی ہے, اور آپ جو ورک پلیس کے اوپر جو موجود کام کر رہے ہیں لوگ ہیں اس کا بھی بہت زیادہ رول ہے کہ آپ کا افیکٹ جو ہے, بیلنس از دا کی بیسکلی, اور وہ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے وی نیڈ اے لاٹ آف ہارڈ ورک. ہارڈ ورک سے ہم بات کریں, اگر ایک انسان خود سے الگ سے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات کو بھی بہتر رکھے, اپنے کام سے بھی جو اسٹریس لے کر جاتے ہیں گھر اس کو گھر والوں پر نہیں نکالے, لیکن ایک شخص تو آخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک شخص ہی ہے. کیا ہم ایسی کچھ ورک پلیس پر چینجز لا سکتے ہیں, کام کی جگہ پر چینجز لا سکتے ہیں, کہ کوئی پالیسیز اگر ہم بنا سکیں جس کی وجہ سے تھوڑی آسانی آ سکے کہ انڈیویجولس کا جو ورک لائف بیلنس ہے وہ مینٹین ہو سکے؟ ویل آئی گیس آن دا انڈیویجول لیول, یعنی انفرادی طور پہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو جو لوگ بھی اس رول میں ہیں کہ انہوں نے گھر کو اور اپنے کام کو بیلنس کرنا ہے, تو ان کے لیے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ اسٹریٹجی رکھنی ہے کہ دے شوڈ بریک اٹ آف. یعنی کہ جب آپ ورک پلیس پہ ہیں تو آپ اپنے گھر کی چیزوں کے بارے میں یا ان کی پریشانی یا اسٹریس کے بارے میں نہ سوچیں, اینڈ جب آپ اپنے دفتر پہنچ گئے تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اب میں دفتر میں ہوں اور یہاں کے کاموں پہ مجھے توجہ دینی ہے, اور جو گھر کی جو بھی چیزیں ہیں یا جو ڈیسیژنس ہیں, جو کانفلکٹس ہیں, ان کو میں اپنے فارغ وقت میں یا گھر واپس جا کے سوچوں گا یا سوچوں گی. اسی طرح جب آپ گھر جائیں دفتر سے اپنے آف ٹائمنگس میں, تو کوشش کریں کہ جو دفتر سے آپ بہت اپنا کام یا ورک لوڈ لے کر گئے ہیں یا جو اس دن کی مصروفیات لے کر گئے ہیں اس کو گھر پہ جا کے بہت زیادہ اس ڈسکشن نہ کریں, اور ان چیزوں کو یہ سوچیں کہ میں صبح آفس جاؤں گا یا جاؤں گی تو میں وہاں جا کے سوچوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا, کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا ہم بیلنس کریٹ نہیں کر سکتے. اور دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کو ہمیں سوچنا ہے کہ میرے کون سے گھنٹے, کتنے گھنٹے میں نے ورک کو دینے اور کتنے میں نے گھر والوں کو دینے, کیونکہ تبھی ہم چیزوں کو پرفیکٹلی تو نہیں پھر بھی کر پائیں گے. ظاہر ہے ہم انسان ہیں, جتنی ہماری کیپیسٹی ہے, لیکن ریئلسٹک گولز بہت ضروری ہیں, اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہیں وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر پالیسی لیول پہ دیکھا جائے تو دیکھیں ہر جو آرگنائزیشن ہے اس کے کچھ گولز ہیں, کچھ ٹارگیٹس ہیں, اور ایک ٹیم ورک ہے جس سے وہ گولز اور ٹارگیٹس اچیو ہو سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ان کے ورکنگ آورس, ورک لوڈ, وہاں پہ انٹرنلی جو لوگوں کا آپس میں کولیگس کا جو ایک ریلیشن شپ ہے, رویہ کیسا ہے, ٹالرنس ایک دوسرے کے لیے اور ایکسیپٹنس کتنے کے لیے ہے. کچھ چیزیں انٹینشنلی بھی ہو جاتی ہیں تو ان انٹینشنلی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو آئی گیس کہ ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. فیمیلز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اگر جہاں پہ دونوں جینڈرز کام کر رہے ہیں تو آئی گیس کہ میوچل سپورٹ اینڈ ہیلپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ جو امپورٹنٹ ہے. ڈے کیئر سینٹرز آر ویری امپورٹنٹ, جس کے لیے ہم ایک اسٹیپ لے سکتے ہیں تھوڑی سی خواتین کے لیے آسانی پیدا کر کے, تاکہ وہ اپنے گھر کو اور اپنے آفس کو مینٹین کر سکیں, اور اسپیسیفکلی کوئی عورت صرف اس لیے جو ہے وہ نوکری نہ کرے یا اپنے ٹیلنٹ کو اس لیے ضائع نہ کرے. اتنا ہم پڑھ لکھ کر خواتین جب بنتی ہیں, کچھ دنیا میں نکلتی ہیں, اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اولاد ہے تو وہ کام نہ کر سکے, تو یہ تو ڈس سروس ہو جائے گی. بالکل پورے ملک کے لیے بھی ایک ڈس سروس ہوگی کہ سرمایہ ہے ہمارا. And I guess کہ women are doing a commendable job in this regard, اور بہت ساری آرگنائزیشنز میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, ہمیں ایسے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں جس سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. There is always room for improvement. جیسے جہاں پر اگر ہے ڈے کیئر سینٹرز ہیں تو ان کی تھوڑی سی فیسلٹی بہتر کی جا سکتی ہے, اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کچھ پروویژن کی جا سکتی ہے کہ اس کی مناسبت سے رکھا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف خواتین کے لیے ہی نہیں, مردوں کے لیے بھی ڈے کیئر سینٹر ہونے چاہیے کہ کبھی وہ بھی لے جائیں اپنے ساتھ؟ آئی تھنک وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں میٹر کرتی ہیں کہ جب ایک کپل ایک ہاؤس ہولڈ چلانا ہے اور انہوں نے اپنے فائنانسز کو بھی مینٹین کرنا ہے, اپنی ہیلتھ کو بھی مینٹین کرنا ہے, اپنی ایجوکیشن اور اپنی جو جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے, بیکاز وہ بھی ہماری پرائرٹی میں ہوتے ہیں. تو یہ ایکولی یہ چیز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, تاکہ جو بندہ یہاں سے اسٹرانگ ہوگا, اسٹیبل ہوگا, وہ اپنی زندگی میں ہیلدی چوائسیز لے گا اور ہیلدی ڈیسیژنس لے گا. تو جب تک کوئی امپلائے مینٹلی طور پہ اسٹیبل نہیں ہے تو وہ جو اپنی 100% کی ایفیشنسی ہے, جو موٹیویشن ہے,
ना वो काम को दे पा रहा है, ना पाएगा। अपनी फैमिली को दे पा रहा बिल्कुल। है। बिल्कुल। एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसको हम किस तरह से रिलेट करेंगे कि हमारी फैमिली लाइफ जो है और हमारी वर्क लाइफ जो है वो एक मुनासिब तरीके से हम कैरी कर सके फॉरवर्ड? आपका इस बारे में क्या ख्याल होगा? आई थिंक सो कि जैसे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेता है ख़ानदान की तश्कील के हवाले से और माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। तो जो माँ यहाँ से स्टेबल है, हाँ। स्ट्रॉन्ग है, एम्पावर्ड है, वो अपनी बच्चों की तरबियत बेहतर कर सकती है, वो ऐसे फैसले लेगी अपनी ख़ानदान की तश्कील के लिए जो कि उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ जस्ट नॉट अबाउट लिविंग अ लाइफ, it's about taking decisions to form a healthy life, not for your own self बल्कि for others as well. तो आई गेस कि उसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक हेल्दी मदर को जब एम्पावर करते हैं तो उसके जो असरात हैं वो आपके घर में, आपकी जनरेशन में, मुआशरे में फैलते हैं। बिल्कुल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका रोल। अगर हम बात करें फैमिली साइज की, क्या इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस से उसका ताल्लुक है कोई, या हम कहेंगे कि नहीं, इससे कोई ताल्लुक? जैसे कि हम लोग एक पॉपुलेशन वेलफेयर का इनिशिएटिव रहा है अर्ली मैरिजेस के हवाले से, कम उम्र की शादी के हवाले से, कि हम लोगों में आगाही पैदा करें सीरियस इशू कि बेटियों को पढ़ाया जाए, उनकी तालीम पे फोकस किया जाए, और ताकि जब वो इस फेज ऑफ लाइफ में आए तो दे टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली कि उनके रिसोर्सेज क्या हैं और उनको अपना फैमिली साइज कितना रखना चाहिए। आई थिंक इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, और उस लिहाज से कि आपके जितने कम बच्चे हैं, आपकी पेरेंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और जब आपने जॉब भी करनी है, काम भी करना है, घर को भी संभालना है, बच्चों की तरबियत भी करनी है, तो उसमें फैमिली साइज क्या होना चाहिए, एक कपल उसी वक्त उस लेवल पे बात में डिसाइड कर सके कि हम कितना मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और उसके लिए जाहिर बात है कि जब हम इस चीज़ों को कंसिडर करेंगे वो तभी कर सकते हैं जब हम मेंटली तौर पे हेल्दी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और हम सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको बेहतर बना सकते हैं। अंजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम सबको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस दिन की मुनासिबत से मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं इस हवाले से अपने तासुरात लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इस दिन की मुनासिबत से मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जिस तरह जिस्मानी सेहत ज़रूरी होती है उसी तरह मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसका हमारी ज़िंदगियों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सोच तभी बदली जा सकती है जब आप अपने माइंड को हेल्दी रखें। आप अपनी सोच के ऊपर काम तभी कर सकते हैं जब आप ज़हनी तौर पे ऐसे स्टेप्स लें जो कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर अपना गहरा असर डालते हैं। सो एक फ़ैसला आपका आज का लिया हुआ आपके कल को और आपके आने वाली ज़िंदगी को और ख़ानदान को बदल सकता है। इसलिए मेंटल हेल्थ को अपने लिए बेहतर करें, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए बेहतर बनाएं, ताकि हम आने वाली ज़िंदगी के लिए बेहतर फैसले ले सकें। बेहतरीन मैसेज अंजा ने हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंजा आपका हमारे चैनल पर आने का और हमारे साथ अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने का। इस बारे में अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है खुशी की बात, उसको डाउनलोड करें और उस पर से मालूमात हासिल करें। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन 1793 जिस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से वी शुड कीप इन माइंड कि हमारा काम और हमारी घरेलू जिंदगी दोनों में बैलेंस हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर सजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।